یہاں حرج ہماری زندگی میں آتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے اپنے نفسوں پر سلامتی کی دعائیں کرو. کتنا عمدہ طریقہ اسلام نے دیا، فرمایا کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے اور نہایت مبارک ہے، پاکیزہ ہے. اللہ کا تحفہ مبارک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اگر ہے تو وہ تھوڑا سا ہماری زندگی میں اس احساس کے ساتھ ہے کہ اپنا جاننے والا ہے، اپنی اپنی برادری کا ہے، اپنا رشتہ دار ہے، تو لگتا ہے کہ سینے کے بل اس کے ساتھ چھپ جائیں گے. لیکن اگر وہ، اور صرف اتنا نہیں، آج تو اتنا بھی ہو گیا ہے کہ مسلکوں کے تعلق سے بھی مسلمان اپنے آپ میں درار ڈالے ہوئے. اپنے مسلک کا ہے تو اس سے ہاتھ بھی ملائیں گے، معانقہ بھی کریں گے، سلام بھی کریں گے، بٹھائیں گے بھی، کھانا بھی دیں گے. اور اگر دیکھا کہ اپنے مسلک کا نہیں ہے، عالی بھی صحیح، سلام کلام بہت دور کی بات، لگتا ہے دیکھیں گے بھی نہیں. یہ مسلمانوں کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، اس سے معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، معاشرہ بکھر رہا ہے، محبتیں کم ہو رہی ہیں. محبتوں کو جو پروان اسلام چڑھانا چاہتا ہے، وہ دلوں کے اندر کی جو قدرت اسلام نکال کر سچائی سے اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں یہ وحدانیت کا درس دلانا چاہتا ہے، وہ سب ہمارا کمزور ہو رہا ہے. اسلام نے سلام کو بڑی اہمیت دی ہے. یہ جو ہمارے یہاں چلانا کہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، اور اب تو عجیب عجیب طریقے سے اور بہانے تلاش کر رہا ہے، مسلمان تلاش کر رہا ہے. اور افسوس ہوتا ہے جب معاہد کر رہا ہے، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا کر رہا ہے. کیا کریں مولانا، صبح و شام جو بازار میں رہتے ہیں، غیر مسلمین سے پالا پڑ رہا ہے، سلام کا جواب دے رہے ہیں، نمستے، بعض لوگ رام رام بھی کر رہے ہیں. کیا زندگی ہے؟ عقیدے توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو زندگی میں نہیں رہتی ہماری. طریقہ کیا ہے، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، الفاظ کا کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے. بعض لوگ صباح خیر کہتے ہیں، مساء خیر کہتے ہیں، وہی گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ ہو گیا. تو صحیح معنی میں اسلامی طریقہ آنا چاہیے. اور طریقہ صرف سلام کے کرنے اور جواب دینے کا نہیں، بلکہ احادیث اگر پڑھیں گے تو اسلام نے ایک آگے کی بات کی ہے. حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لے آئے اور آپ نے باہری سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سنا نبی پاک نے سلامتی کی دعا دی ہے، تو میں دروازے کے قریب جا کر بہت آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سنا نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا میں نے اور آہستہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا. اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرماتے میں نے اور آہستہ سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اللہ کے رسول کا سلام نہیں آ رہا ہے. جب دیکھا کہ تھوڑا سا وقفہ ہو گیا ہے، میں نے دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول تو کافی دور چلے گئے. میں بھاگا گیا اور اس کے بعد میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو گھر میں موجود ہوں، اب میرا گھر چھوڑ کر جا رہے. فرمایا میں نے تو جائیداد کا طریقہ جو اسلام نے دیا اس کا استعمال کیا. میں نے پہلی مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا. دوبارہ سلام کیا، میں نے جواب نہیں آیا. تیسرا سلام کیا، میں نے جواب نہیں آیا. تمہیں ہمارے یہاں ناراضگیاں ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے مولانا صاحب بڑے ہو گئے، اب وہ کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے، اب وہ اوپر سے اتر کر نہیں آتے. یہ ہمارے مزاج میں ہے. گھر میں فلاں صاحب آئے، ہم ملنے گئے، وہ ہمیں انہوں نے وقت نہیں دیا. قرآن پڑھو، سورہ نور کی تفسیر پڑھو. قرآن مجید نے اس تعلق سے کب ملنا ہے، کب نہیں ملنا ہے، کن سے ملنا ہے، کن سے نہیں ملنا ہے، ملنے کے اوقات کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ضابطے کیا ہے، قواعد کیا ہے، یہ سب قرآن نے بیان کیا ہے. صرف نماز کے مسائل نہیں بیان کیا قرآن نے میرے بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مرتبہ سلام کرو، اگر کوئی جواب دیتا ہے تو بہتر، نہیں تو واپس لوٹ جاؤ. دل میں کوئی کدورت لیے بغیر، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے وہ خالی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کا ذہن خالی نہ ہو. گھر کی ٹینشن میں ہو، بیوی کی ٹینشن میں ہو، اپنی ٹینشن میں ہو، اپنے کاروبار کی ٹینشن میں ہو، اپنی زندگی کی ٹینشن میں ہو، آپ دیکھ لینے خالی ہے وہ. یہ ساری چیزیں اسلام میرے بھائیوں بتاتا ہے. اس تعلق سے سلام کو کیسے عام کیا جائے اور سلام کا طریقہ کیسے اپنی زندگی میں ڈھالا جائے، اور سلام کے اس طریقے کو جو ہم نے نماز میں بھی دیکھیے، اسلام کیا کتنی عمدگی رکھتا ہے.
کہ ہم نے اللہ کے سامنے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے، اس میں ہم نے عظیم عظیم دعائیں اپنے رب کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دائیں طرف سلام پھیرا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے اپنے سارے بھائیوں کو جو آپ کی دائیں طرف ہے یہ اعلان کر دیا کہ تجھ پر اللہ کی سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اور بائیں طرف بھی اعلان کر دیا، کون بچا؟ اور پھر آپ اور ہم بیٹھنے کے بعد اس کے لیے غیبت کریں، چغلی کریں، الزام کریں، اور جب آ جائے تو اپنے امام تک کو نہ چھوڑیں ہم لوگ۔ کون سی نماز ہے پھر؟ کون سا سجدہ ہے ہمارا؟ پھر کون سا ذکر ہے ہمارا؟ تسبیح کا کون سا معنی ہے ہماری زندگی میں؟ پھر اس تعلق سے اسلام کیا ہے؟ اسلام کی بلندیاں کیا ہے؟ اسلام کس تعلق سے انسان کو سنوارتا ہے؟ معاشرہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ معاشرے کی سوسائٹی کے اندر کس طرح چنبک کا کام کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے میرے بھائی۔ نبی پاک نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جب آپ کو دعوت کے لیے بلایا جائے، کوئی آپ کو دعوت دینے آئے، کھانے کی دعوت، تو اسے قبول کریں۔ کھانے کی دعوت، وہ دعوت جس کے لیے انبیاء نے اپنی زندگی نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ ٹھنڈ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ یہ دیکھا کہ بچے بھوکے ہیں کہ نہیں، اپنا پیٹ بھوکا ہے کہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھو، ابراہیم کی زندگی دیکھو، موسیٰ کی زندگی دیکھو، عیسیٰ کی زندگی دیکھو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھو۔ لیکن یہ دعوت، کھانے کی دعوت، نبی نے فرمایا وہ بھی اگر کوئی دیتا ہے تو اسے قبول کرو، لیکن دعوت میں اس کا خیال رہنا چاہیے، کس بات کا؟ کہ وہ مصلی کی دعوت نہ ہو، وہ دوجے کی دعوت نہ ہو، وہ تیجے کی دعوت نہ ہو، وہ 10ویں کی دعوت نہ ہو، وہ 13ویں کی دعوت نہ ہو، وہ 40 کی دعوت نہ ہو، وہ کل کی دعوت نہ ہو، وہ فاتحہ کی دعوت نہ ہو، وہ درود کی دعوت نہ ہو، شب برات کی دعوت نہ ہو، وہ کھچڑوں کی دعوت نہ ہو، یا دعوتوں میں جو دعوتوں کا چلن چلا ہے کہ یہ آج ہمارے ہاں چوڑی پہنائی ہے، آج ہمارے ہلدی کی رسم ہے، آج ہمارے یہاں منگنی کی رسم ہے، آج ہمارے یہاں اس کی رسم ہے، اس کی رسم، ان رسموں کی، یہ ساری جائز اسلام میں میرے بھائیوں کوئی مقام نہیں رکھتی، کوئی معیار نہیں رکھتی، کوئی حصہ نہیں رکھتی اسلام میں۔ اور دعوتیں تو یہی ہے، کتنے لوگ ہیں جو دعوت کر رہے ہیں، دعوتوں کو صحیح انداز دینے کے بجائے اس کے اندر اس طرح گھسپیٹ کی گئی ہے کہ ایک دعوت کی گئی ولیمہ کی تو اس کو ولیمہ سے ہٹا کر منڈا میں تبدیل کر دیا لوگوں نے۔ شریعت اسلامیہ نے دعوت دی آپ کو عقیقہ کی تو آپ نے چھٹی کا نام دے دیا اس کو۔ دعوت میرے بھائیوں وقت چونکہ مختصر ہے، اس لیے صرف یہ بیان کر کے کہ دعوت کے تعلق سے میرے بھائیوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کس کا کھانا ہے، کس کا نہیں کھانا ہے، کھانے کی کون سی چیز لینی ہے اور کون سی نہیں لینی ہے، یہ سارا امتیاز برتنا پڑے گا۔ تیسرا حق بیان کیا کہ اگر آپ سے کوئی آدمی مشورہ مانگے تو اسے سچا مشورہ دو۔ بعض لوگ مشورہ دیتے تو ہیں لیکن دینے کے ساتھ ساتھ یہ دم پیچھے لگا لیتے ہیں، ایسا دیا ہے کہ قیامت تک اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس کو ایسا مشورہ میں نے پکڑا دیا ہے کہ اس کی نسلیں بھی اب سانس نہیں لے پائیں گی، پانی پلا دیا میں نے اس کو۔ مشورے کی اسلام میں بڑی قدر ہے۔ اسلام جمہوریت کا قائل نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا نظام ہے اپنے ملک کا، یہ دنیا جسے سیکولرزم کہتی ہے، اسلام اسے مانتا نہیں۔ اسلام بادشاہت کو بھی نہیں مانتا، جو کویت میں ہے، قطر میں ہے، سعودیہ میں اسلام نہیں مانتا اس کو۔ اسلام شورائیت کا قائل ہے۔ بادشاہت تو آپ کے سمجھ میں آتی ہے، اور جمہوریت اگر نہیں سمجھ میں آتی تو یہ سمجھیے گا کہ اگر آپ کے سامنے 50 آدمی ہیں، 26 ایک طرف ہیں اور 24 ایک طرف ہیں تو 26 جیت گئے، چاہے وہ لنگڑے ہیں، اندھے ہیں، لولے ہیں، پاگل ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، چھوٹے ہیں، عیار ہیں، مکار، دیندار، متقی، پرہیزگار، پڑھے لکھے، اگر 24 ایک طرف ہے اس کو نہیں مانتا ہندوستان۔ اسلام کہتا شورائیت، آپ کوئی مشورہ رکھیں اور اس میں سب رائے دینے والے جب رائے دیں گے، ہو سکتا ہے 49 رائے ایک طرف جائیں اور ایک رائے نکل کر آئے اور اسی رائے پر سارے لوگ متفق ہو جائیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے یہ جو اذان آپ دیتے ہیں، اذان کا طریقہ تھا نہیں پہلے شروع میں،
جب لوگ زیادہ ہو گئے اللہ کے رسول نے میٹنگ بلائی, مشورہ کیا, کسی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کوئی مشورہ دیا, سارے مشورے صحابہ کی طرف سے آ رہے. کسی نے کہا ناقوس بجا دیا کرو, کسی کے نام ڈھول بجا دیا کرو, کسی نے کہا آگ جلا دیا کرو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انتظار کرو. حضرت عمر فاروق اور ان کے علاوہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ذوالیدین جن کو کہا گیا, وہ رات میں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں, اللہ کے رسول میں نے تو ایسا ایسا خواب میں دیکھ لیا ہے. تو اللہ کے رسول نے وہی چیز جاری فرما دی. مشورہ نبی پاک اس کی قدر اتنا کرتے تھے کہ جنگ بدر کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سب بندی خود فرما دی. یہ قلب ہے, یہ میسرہ ہے, یہ میمنہ ہے, تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, تم یہاں کھڑے ہو جاؤ. تمام صحابہ کی ذمہ داری لگا دی. اور اس کے بعد آپ نے مشورہ کیا کہ کسی کو کسی طرح کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے. ایک صحابی نکل کر آئے, کہا اللہ کے رسول اعتراض تو نہیں, لیکن مشورہ مانگا ہے تو میرے حساب سے یہ ترتیب غلط ہے. لیجیے, آج اگر کوئی کہہ دے تو اس کو سب سے پہلے قید خانہ ڈال دیا جائے گا. یہ ہمارے سامنے زبان ہلاتا ہے. ادنا فوجی یہ کہہ رہا ہے کہ ترتیب غلط ہے سپہ سالار کے سامنے. اللہ کے رسول نے قریب بلایا اس سے اور فرمایا کیا ہے تمہاری رائے. کہا اللہ کے رسول جہاں آپ نے سب بندی فرما دی ہے, یہ جگہ ایسی ہے کہ اگر ہم یہاں لڑیں گے تو پریشانی تو نہیں ہے, لیکن اللہ کرے ایسا ہو گیا کہ بارش ہو گئی تو ہم تو صرف تلوار چلاتے ہیں. یہ ایسی مٹی ہے کہ ہم پھسلنے لگیں گے, ہم اپنا داؤ نہیں چلا پائیں گے. اور فلاں جگہ کی مٹی ایسی ہے کہ اس میں ریتیلی ہے, کھڑے ہو جائیں گے, اور بارش ہو گئی تو اور جم جائے گی. آپ نے فرمایا پہلی فرصت میں یہاں سے ہٹا دیا. اور اتفاق دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ابھی جنگ شروع ہی ہوئی تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اللہ کے رسول نے اس صحابی کی بات مان لی. اور اللہ کے رسول نے صحابی کی بات نہیں بلکہ حدیث میں آتا, آپ خود پڑھتے ہو گے, صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے صلح تو کر لی, لیکن اس کے بعد ام سلمہ آپ کی بیوی دیکھتی ہیں اللہ کے رسول کبھی اپنے خیمے میں جاتے ہیں, کبھی خیمے سے باہر آتے ہیں, کبھی خیمے میں جاتے ہیں, کبھی خیمے سے باہر. فرمایا میرے سرتاج میرے شوہر اے نبی پاک کیا پریشانی آپ کو, صلح ہو گئی ہے, اللہ کا حکم آ گیا ہے, اس کے بعد بھی آپ کے چہرے سے پریشانی محسوس ہو رہی ہے. فرمایا ام سلمہ اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا, یہ میرے ساتھی یہ اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد سب لے کر میرے سامنے حاضر ہے, لیکن آج میں نے اعلان کر رہا ہوں, حکم دے رہا ہوں تو میری بات نہیں مانتے. کیا کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ تم